اور یقیناً دھیان رکھنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھوکتا ہے وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور سب فرشتوں کی لعنت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو میرے محبوب کی شان ایک شبد بھی گرا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے محبوب ان کے عاشقوں پر بھی تنبیہ فرما دی، صحابہ کرام کی جماعت کو بھی فرما دیا، قرآن کریم میں آیت اتار دی اس بارے میں کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کے حضور میں اپنی آواز بلند نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کو میں غارت کر دوں، تمہارے عملوں کو ضائع کر دوں۔ کس سے فرمایا؟ کافروں سے نہیں فرمایا ہے، منافقوں سے نہیں فرمایا ہے، ایمان والوں پر۔ کون ایمان والے؟ جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مکمل، جن کا ایمان اتنا اٹل کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ان کا ایمان نہ ٹلنے پائے، ان عظیم ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے حضور اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد کر دیا جائے۔ میرے اللہ کو تو اس کے حبیب کے حضور آواز بھی بلند پسند نہیں ہے، پھر میرا اللہ میرے محبوب کی شان میں بھوکنے والوں کو کہاں سے پسند آ جائے گی؟ بلکہ ایک منافق شخص نے میرے محبوب کو ایک جھوٹا عیب لگایا تھا، جبکہ میرا رب تو اپنے بندوں کے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو یا منافق ہو، اپنے ہر بندوں کی عیب پر پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لیکن جب ایک منافق نے میرے محبوب کو ایک جھوٹا عیب لگایا، میرے رب نے اس کے 10 عیب اجاگر کر دیے اور بتا دیا اگر میرے محبوب کی شان کچھ الفاظ غلط کرو گے، میرے محبوب کی توہین کرو گے، میرے محبوب کو عیب لگاؤ گے جس کو میں نے عیب بنایا ہے، یقیناً میں تمہارے سارے عیب اجاگر کر دوں گا۔ اور اس کا 10 عیب اجاگر کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کا ایک جھوٹا عیب لگایا، اس کی سور سی تھتنی کو ہم داغ دیں گے۔ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نفرت فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا تو اس کی سور سی تھتنی، جبکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے بے شک انسان کو اچھی صورت میں اٹھان دی ہے، لیکن جس نے اس اچھی صورت میں بھی اگر میرے محبوب کے اوپر اگر کچھ عیب لگایا، میرے محبوب کی شان میں کوئی عیب لگایا، رب العالمین نے اسے اچھی صورت اٹھانے والے جس کے لیے کہا، انسان کے لیے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں اٹھان دیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ہم اس کی سور سی تھتنی کو داغ دیں گے۔ میرے محبوب کی شان میں میرے رب کو کوئی لفظ گوارا نہیں۔ ارے نصیب کی بات ہے کہ ہماری زباں پر، گندی زباں پر اس مقدس ہستی کا نام ہے جس کی شان اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے محبوب کی شان ہی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اپنے حبیب کو لینے کے لیے پہنچایا، پتا ہے میرے محبوب روزانہ ہر راتوں میں قیام فرما کر جاگ کر روز اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے، التجا کرتے، عبادت کرتے، لیکن جس دن رب العالمین کو اپنے محبوب سے کام پڑا، حبیب آرام سے خواب گاہ میں آرام فرما رہے ہیں کہ آج یار کو محبوب سے کام پڑا ہے، آج وہی اٹھائے گا۔ محبوب آرام سے اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے، آسمانوں میں مقدس ہے، انہیں زمین پر بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے لے آؤ۔ اللہ کا فرشتہ، مقدس فرشتہ جس نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی زیارت کی، پیغام اللہ کا پہنچایا، اس فرشتے نے آ کر یہ نہیں کہا کہ محبوب اٹھیے رب کا پیغام آیا ہے چلیے، نہیں، بلکہ آ کر وہاں جب میرے محبوب کے بارگاہ میں آئے، کش میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں، میں نے کیسے اٹھاؤں، کیسے جگاؤں؟ کہیں میرے محبوب کی نیند خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو گیا، کہیں ان کی شان میں توہین ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا عتاب ہو جائے گا۔ کشمکش میں پڑ گئے، رب سے دعا فرمائے، اے اللہ تعالیٰ تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، میں نے کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جبرائیل اٹھا لو، محبوب ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے بلایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ادب و شان کتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فرشتے کو فرمایا کہ اے جبریل، میں نے اپنے حبیب کو نور سے بنایا ہے تو تیرے ہونٹوں کو کافور سے سجایا ہے، لہذا میرے محبوب کے تلووں میں اپنے ہونٹوں کو لگا دے کہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے تلووں میں جب محسوس ہوگی، میرے محبوب اس ٹھنڈک کو پا کر بیدار ہو جائیں گے۔ میرے محبوب کو ایذا نہیں پہنچے گی بلکہ اس ٹھنڈک کو پا کر میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ کیا شان بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو۔ ادب سیکھنا ہے فرشتوں سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی ہی مقدس ہے، سارے نبی ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن ان کا تاجور ہمارا نبی ہے، امام الانبیاء سید المرسلین شہنشاہ کونین۔ اور پھر جب میرے محبوب کا انتقال کا وقت قریب آیا، ظاہر وصال کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور موت کے فرشتے کو کہہ دیا کہ اے ملک الموت، میرے حبیب کی بارگاہ میں اندر یوں سے نہ چلے جانا، پہلے اجازت طلب کرنا، اگر میرا محبوب اجازت دے تو ہی اندر جانا، ورنہ قدم نہ رکھنا۔ محبوب کا ادب معبود نے ہمیں سکھایا ہے کہ موت کا فرشتہ جس نے کروڑہا روحوں کو قبض کیا ہے، جسے نے نہ کسی بادشاہ سے دبا نہ کسی سے دبا، جب بھی گیا روحوں کو لے کر آیا۔ اس فرشتے کو بھی فرما دیا کہ میرے محبوب کے حضور جاؤ، ادب سے جانا، سلام کرنا، اور اگر اجازت دے تو اندر جانا، ورنہ اندر قدم نہ رکھنا۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے، کیا اسے اجازت ہے اندر آنے کی؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آنے دیجیے۔ جب موت کا فرشتہ آیا، ادب سے سلام کیا، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے حبیب، آج یہ پہلا موقع ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روح کو قبض کرنے کا کام سونپا ہے۔ آج یہ پہلا اور آخری موقع ہے، پہلا اور آخری موقع ہے جب رب نے فرمایا کہ اندر جانا، اجازت لے کر جانا، اگر میرا محبوب راضی ہو تو لے آنا، ورنہ رہنے دینا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا اے جبریل، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی اللہ کا حکم میں جانا پڑے گا، یہ تو اللہ کا اٹل حکم میں جانا پڑے گا، نہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ عرش اعظم پر اور ساتوں آسمانوں پر آپ کی آمد کی تیاری ہو چکی ہے، جنت سجا دی گئی ہے، حوروں کو سجا دیا گیا ہے، آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، آسمانوں کو نور سے آستہ کر دیا گیا ہے۔ حضور بس دیر آپ کے فرمان کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما کر ذہن میں سوچا، کچھ وقت سوچا، کچھ فرمایا اے جبریل، میں ایک شرط پر چلتا ہوں، میرے رب سے پوچھئے کہ اللہ، میرے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میری امت کو تنہ تنہا تو نہیں چھوڑ دو گے شیطان کے حوالے؟ کہیں میری امت شیطان کے حوالے تو نہیں کر دی جائے گی؟ کہیں میری امت بھٹک تو نہیں جائے گی؟ کہیں میری امت ہلاک تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں میرے بعد آنے والے میرے عاشق راہ پر ہٹ تو نہیں جائیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے محبوب، تمہاری امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، جو تمہارا ہوگا، تم پر جان فدا کرنے والا ہوگا، ان کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ہر 100 سال میں اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نائب میں دنیا میں بھیجتا رہوں گا، یہ پھر سے دین کو نیا کرے گا، اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرے گا۔ اس کے بعد میرا محبوب دنیا سے تشریف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے کہ شان بخشی ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پچھلے جو نبیوں کی قومیں تھیں ان کو ہلاک فرما دیتا، بستی کی بستیوں کو ہلاک فرما دیتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہرگز ہلاک نہیں فرمائے گا۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کے رحمت للعالمین کا حصہ کافر کو بھی ملا ہے، منافق کو بھی ملا ہے،
مشرک کو بھی ملا ہے کہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایمان والوں کو نہیں فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو ہلاک نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہرگز ہلاک نہیں فرمائے گا جب تک کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اسی لیے تو قیامت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی بندہ میرا نبی جناب رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بچا رہے گا۔ یہ شان بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، ہم ان کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے کہ کیا شان بخشی ہے۔ ارے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا کہ جس لامکاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بلایا نہ کسی کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی جوتیاں حبیب تو حبیب ان کی جوتیاں بھی کتنی مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جوتیوں کو بھی نہ اتارو بلکہ جوتیوں کو بھی آنے دو، کیونکہ میرا عرش مستحق ہے کہ محبوب تمہاری جوتیوں کا قدم بوسی کرے۔ ہمارے نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کلمہ ملا ہے، ان کی امت میں ہمیں جگہ ملی ہے۔ ہمارا مرتبہ جبکہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ بخشا ہے کہ حضور کی امت جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی، پچھلی نبیوں کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ میرے حبیب کی ایک امت داخل نہ ہو جائے۔ لوگ سوچتے ہیں نبی کی توہین کر کے رب کی تعریف کی جائے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے ابن آدم کو بنایا ہے، جناب آدم علیہ السلام کو بنا ہے، تبھی سے نبیوں کی تعظیم سکھائی ہے، اور جس نے تعظیم نہیں کی وہ ابلیس لعین ہوا، مرتد ہوا، مردود ہوا اور عذاب جہنم کا حقدار بنا، اور جس نے تعظیم کی یقیناً وہ جنتی بنا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادت کو ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے حبیب کی تعظیم کی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت دکھائے گا، اس لیے قیامت دن مقرر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حبیب کی شان کو جھٹلایا ہے، نکارا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت دن اپنے حبیب کی شان دکھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حبیب العالمین رحمت للعالمین امام الانبیاء نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ نبی بڑے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے نبیوں کا مرتبہ ایک سے ایک زائد بتاتا ہے، بلند بتاتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسے اپنے قرب خاص میں کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہ لو، سیدھے سیدھے بس رب ہی سے مانگ لو، سیدھے سیدھے اللہ کو راضی کر لو، سیدھے سیدھے ہی اللہ کو پالو، سیدھے سیدھے جنت پالو، وسیلہ نہ لو، نبی العالمین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب نہ کرو، تو ان مشرکوں سے فرماؤ، ان بدگمانیوں کو بتاؤ کہ قیامت کے دن کیا سیدھے سیدھے دعا کر کے میزان ترازو قائم کروا لو گے؟ کیا قیامت کے دن سیدھے سیدھے پل صراط بچھوا لو گے؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دفتر کھلوا لو گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کے دن اے انسان تم بھگتے پھرو گے، تم بھگتے پھرو گے۔ قیامت کی ہولناکیہ کو جب دیکھو گے تو تم بھگتے پھرو گے۔ جو آج وسیلے کے انکار کرتے ہیں، جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ حضور مدد نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن تم سارے نبیوں کے پاس بھگتے پھرو گے، بھگتے پھرو گے، یہاں تک تمہیں ہر جگہ سے دھتکار دیا جائے گا، ہر کوئی اپنی معذرت پیش کر دے گا۔ ابن آدم جناب آدم علیہ السلام اپنی معذرت پیش کر دیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، سب کچھ اپنی معذرت پیش کر دیں کہ آج میرا اللہ اتنے غصے اور جلال میں ہے کہ اس کے سامنے ہم نہیں جا سکتے۔ انسان پھر ڈھونڈیں گے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور آج مدد فرمائیے، حضور آج ہمارا حال بے حال ہے، حضور آج ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، حضور آج ہمیں رب کے غضب سے بچا لیجئے، حضور ہماری شفاعت کیجئے۔
اس شان والا نبی کا فرمان ہوگا آ جاؤ آ جاؤ، آج مجھے اختیار دیا گیا ہے میرے رب نے، آ جاؤ مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے، آج میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اے انسانوں جو کہتے ہیں کہ سیدھے سیدھے اللہ کو مانگو، اللہ سے مانگو، وسیلہ نہیں، نبی نہیں، کوئی نہیں، سیدھے اللہ کو مانگو، اللہ سے مانگو۔ اس دن اے انسانوں تمہاری اوقات یہ ہوگی، بلکہ تمہاری نہیں، ولیوں کی، یہاں تک کہ انبیاء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ سب تو نبی کو منائیں گے، نبی اللہ کو منائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کرے گا، جہاں تمام اولین آخرین میرے نبی جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے، حضور کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، اور وہ نبی میرے رب کی شان بیان کرے گا۔ تب جا کر میرا اللہ راضی ہوگا کہ آج محبوب نے میرا اس کا سر میرے حضور جھکا دیا ہے، اب میں غصہ نہیں کروں گا، اب میں پیار سے میرے محبوب کو فرماؤں گا اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگے گا ملے گا، جو کہے گا قبول کیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گا۔ حبیب کے بنا کچھ بھی نہیں پا سکتے، نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ لیکن جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ قرآن عظیم سے اپنے مطلب کی آیتیں نکال لیتے ہیں، وہ جو حق آیتیں انہیں جھٹلا دیتے ہیں، ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم پر فضل ہے ہمارے آقا کا، ہم پر احسان عظیم ہے ہمارے رب کا کہ اس نے ہمیں حق راستہ دکھایا، کہ ہمیں غوث الاعظم کی جماعت میں کیا، ہمیں غریب نواز کی جماعت میں کیا، ہمیں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی جماعت میں کیا، ہمیں تمام اولیاء کی جماعت میں رکھا، کہ ہمیں اپنے محبوبوں کی جماعت میں رکھا، اور جدھر محبوبوں کی ٹولی ہوگی ادھر ہی رحمت کی برسات ہوگی، باقی ہر طرف آگ ہوگی، رب کا عذاب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن نسب کی کیا شان ہے؟ میرے محبوب کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ہوگی کہ جب نبی کی لاڈلی اس صراط پر سے گزرے گی، تمام روح زمین کی سب سے فرما دیا جائے گا اے فرشتوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اے انسان اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اے جنات اپنی نگاہ کو نیچی کر لو کہ نبی کی شہزادی تشریف لے جا رہی ہے۔ یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، نبی کے گھر والوں میں اس کے لاڈلے جنت کے سردار ہیں، اس کی بیٹی جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے، جنت ہی میرے نبی کی ملکیت ہے، جنت میرے نبی کے گھر والوں کی ملکیت ہے، اور جو ان کی غلامی کرے گا اس میں حصہ انہیں ملے گا۔